الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کی ادائیگی اور وقت کی پابندی کی خاص تاکید۔ نماز جو ہے، نماز کو مومنوں کی صفات میں ذکر کرنا بھی حفاظت نماز کے متعلق تاکید خاص کا ایک انداز ہے۔ بطور نمونہ کے چند آیات ملاحظہ ہوں۔ والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، سورۃ الانعام آیت نمبر 92۔ اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور وہی اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، سورہ بقرہ آیت نمبر 2 سے 3۔ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے، جو غیبی امور پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے پہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ نماز ادا کرتے ہیں تو ان سنتوں کو بھی ادا کرتے ہیں جو فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، یعنی جو کہ نماز فرض سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہیں ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ یہی وہ نماز ہے جس کی پابندی کرنے والوں کو اللہ نے قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں تعریف کی ہے۔ ان لوگوں کی وَمُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا، سورۃ النساء آیت نمبر 162۔ اور جو نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، انہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور سورہ نمل میں فرمایا، ارشاد باری ہے الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ھم یوقنون، سورۃ النمل آیت نمبر 3۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کا آخرت پر پورا یقین ہوتا ہے۔ نیز بے شمار مقامات پر خصوصی طور پر نماز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور اس کی ادائیگی اور پابندی کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ یعنی ہمارے کریم رب کی طرف سے بے شمار مقامات پر خصوصی طور پر نماز کا ذکر ہے۔ نماز فرق کرتی ہے محترم ناظرین ایک مسلم میں اور غیر مسلم میں۔ وہ بھی ہماری طرح، جو غیر مسلم ہوتے ہیں وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں، دیکھنے میں ہم جیسے لگتے ہیں، اور اس میں فرق کون سی چیز پیدا کرتی ہے کہ مسلمان جو ہے جب اذان ہوتی ہے تو وہ بھاگتا ہے، دوڑتا ہے اپنی مسجد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز قائم کرنے کی طرف جو ہے وہ بھاگتا ہے۔ اور غیر مسلم کی نشانی ہے کہ وہ نہیں جاتا مسجد میں، نماز پڑھنے نہیں جاتا۔ تو اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگوں کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے جو کہ نماز پڑھنے نہیں جاتے، ان لوگوں کا شمار کن لوگوں میں ہوتا ہے۔ کہ مسلمان کی نشانی تو یہ ہے جب اذان ہوتی ہے تو وہ فوراً چلا جاتا ہے مسجد میں، جا کے اپنے رب کو یاد کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ یہ اطاعت ہے نا، اس نے فرض کی ہے تو یہ بندہ جو ہے فوراً
اپنے رب کا حکم مان کے جو فوراً چل دے جا کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، یہ اطاعت ہے اپنے رب کی۔ اور جب بندہ اپنے رب کی اطاعت کرے گا تو پھر رب بھی اس پر خوش ہوگا، اپنی نعمتیں اس پر تمام کرے گا، دنیا میں بھی اس کا ساتھی ہوگا اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں جو ہیں اس کے سپرد کر دے گا انشاءاللہ۔ نے بے شمار مقامات پر خصوصی طور سے نماز کا ذکر فرمایا اور اس کی ادائیگی اور پابندی کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 238۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور پرسکون اور خشوع کے ساتھ کھڑے ہو۔ محترم ناظرین، نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ درمیانی نماز جو ہے وہ عصر کی نماز ہے، اس کو جو ہے اس کی بڑی تاکید آئی ہے کہ اس کو اپنے وقت پر اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ درمیانی نماز عصر کی نماز کو کہتے ہیں۔ مزید برآں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کی طرف خط لکھا، یقیناً میرے نزدیک تمہارے امور میں سے سب سے اہم اور ضروری کام نماز ہے۔ جس شخص نے اس کی پابندی کی اور اس پر کار بند رہا، اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، اور جس نے اسے ضائع کر دیا وہ دوسرے معاملات میں بھی بالاولیٰ سست و کوتاہ ہوگا۔ یعنی کہ جس نے نماز کی پابندی کی اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کی حفاظت کی۔ اللہ کی حفاظت اٹھ جاتی ہے اس بندے سے جو کہ تارک نماز ہو، جو نماز نہیں پڑھتا، جو نماز جان بوجھ کر ترک کرتا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ بلا معاوضہ اور فری آف کاسٹ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، مثلا امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے اس کو ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ یقین کریں، لوگوں کی دعائیں لیں، لوگوں کو کھانا کھلا کر۔ اپنے ہر مہینے کی ایک ترتیب بنا لیں، اپنی سیلری میں سے یا اپنے کاروبار میں سے کوئی 5% یا 10% یا جتنا اللہ آپ کو زیادہ توفیق دے، نکال کے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا کریں۔ جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا تو ہمارا کریم رب دنیا میں بھی اس کو کئی سو گنا بڑھا کر دنیا میں واپس کر دیتا ہے، اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ جو آپ نے دنیا کے لیے خرچ کیا وہ ضائع ہو گیا۔ اپنے زندگی میں اللہ کے دیے ہوئے مال سے اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ اور جو آپ دیکھیں گے کہ جو بندہ اللہ کے راستے پہ خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو جو ہے کئی دنیا میں بھی اس کو مال و دولت کی کمی نہیں آنے دیتا۔ نماز جسم اور روح کی غذا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نماز جسم اور روح دونوں کی مشترکہ ورزش بھی ہے۔ قیام، رکوع، سجود اور پھر ایک سے دوسری حالت کی طرف جانے میں حالتوں پر مشتمل کئی ایک حرکات، پھر ایک دوسرے حالت کی طرف جانے والی
حالتوں پر مشتمل کئی ایک حرکات اور حالتوں والی یہ نماز جس میں اکثر اعضاء متحرک ہو جاتے ہیں، پوری ایک بدنی جسم کی ورزش ہوتی ہے۔ ان مفاصل کے ساتھ ساتھ پیٹ کے اعضاء بھی ورزش کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ معدہ، انتڑیاں، سانس کو چالو رکھنے والے حصے اور غذا۔ چنانچہ اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان حرکات سے غذائی مواد کو تحلیل و تہضم ملتی ہے اور تقویت دینے میں مدد ملتی ہے۔ بالخصوص نماز میں سانس کی قوت اور تیزی سے باہر نکلنے کے وقت بلڈ پریشر۔ نماز میں صحت بدن کی حفاظت ہے۔ اس میں صحت ایمان اور دنیا اور آخرت کی سعادت کی حفاظت کے علاوہ جسم کے لیے خوراک کے فاضل اور باہم غلط ملط ہونے والے مادوں کا گھل جانا بہت زیادہ نفع مند ہے۔ اس طرح تہجد کی نماز حفاظت صحت کے اسباب میں سے سب سے زیادہ نفع بخش ہے اور کئی ایک دیر پا بیماریوں کو بہت زیادہ روکنے والی اور جسم اور روح اور دل کے لیے بہت زیادہ نشاط دینے والی ہوتی ہے۔ نماز خواہشات نفسانی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور نماز قائم کیجیے، بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول برحق ہے، نماز یقیناً برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور برائیوں میں بھی ڈوبا رہتا ہے تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی نماز وہ نماز نہیں جس سے اس آیت کریمہ میں فواحش و منکرات سے روکنے والی کہا گیا ہے۔ نماز کا ترجمہ رکوع سجود کی دعائیں سب سمجھ کر پڑھی جائیں تو برائیوں سے دور رہنے میں مدد ملتی ہے، مزید برآں خشوع خضوع میں اضافہ اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور قربت حاصل ہوتی ہے۔ تو محترم ناظرین، نماز جو ہے اس کا خاص خیال رکھا کریں، سمجھ کر پڑھا کریں۔ یہ نہیں کہ نماز میں کھڑے ہوں اور دل اور دماغ کہیں اور جگہ پہ ہو۔ نماز کو سمجھ کر پڑھا کریں، اس کے وقت پر پڑھا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔